ایک خاتون اپنی کیفیات مراقبہ بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں، دوران مراقبہ میں نے خود کو اور ساری دنیا کو نور کے دریا میں ڈوبے ہوئے دیکھا اور میں مسجد نبوی میں ایک طرف بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگی۔ اس کے بعد چند لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کے درمیان گئی جہاں ایک محل پانی پر کھڑا تھا۔ جب میں اس کے اندر گئی تو میری شہزادیوں کی طرح پذیرائی کی گئی۔ وہاں پر ایک نورانی چہرے والی خاتون سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے کوئی چیز کھانے کو دی۔ مراقبہ کرتے ہوئے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ گئی، وہاں حجر اسود کے سامنے بیٹھ کر دعا کی، پھر آب زمزم کا پانی پیا۔ وہاں ایک نورانی چہرے والے صحابی لوگوں میں کھانا بانٹ رہے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے چند نصیحتیں کی۔ وہاں کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے لگی۔ دوران مراقبہ میں نے دیکھا کہ میں ایک قالین پر بیٹھی ہوں اور ایک صحابی خاتون سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ارد گرد نور کی کرنیں نکلتی ہوئی محسوس کی جن سے تمام علاقہ روشن ہو گیا۔ مراقبے میں دیکھا کہ نور سے میرا چہرہ اور تمام جسم چمک رہا ہے۔ ایک روحانی بہن سے ملاقات ہوئی جنہوں نے مجھے کھانے کو سوئیاں دیں جسے کھا کر میرا باطن روشن ہو گیا۔ میں نے خود کو اور ساری دنیا کو نور میں ڈوبے دیکھا۔ اس کے بعد میرے ہاتھوں، پیروں، حتیٰ کہ پورے جسم سے نور کی روشنی پھوٹنے لگی۔ مراقبہ کرتے ہوئے اپنے ارد گرد نور کا حالہ محسوس کیا۔ آج تمام دنوں کے مقابلے میں نور کی روشنی اپنی آنکھوں میں آتی ہوئی دیکھی جس سے نہ صرف اپنے ارد گرد بلکہ تمام دنیا کو اس ٹھنڈی نورانی روشنی میں ڈوبے ہوئے دیکھا۔ مجھے اپنے جسم میں ایک لطیف سی کیفیت بھی محسوس ہوئی جس سے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج مجھے مراقبہ کرنے میں دشواری ہوئی کیونکہ کبھی نور کے دریا کا تصور قائم ہو جاتا اور کبھی یکسوئی ختم ہو جاتی۔ یہ سلسلہ کچھ دیر جاری رہا لیکن اس کے باوجود میں نے مراقبہ جاری رکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت سے نور کی روشنی نکل کر میری پیشانی میں جذب ہو رہی ہے اور میرے سر کے پیچھے سے نکل کر دوسرے شخص کی پیشانی میں جا رہی ہے، اس کے بعد کسی اور شخص میں۔ اسی طرح یہ سلسلہ کافی دیر تک مختلف لوگوں تک چلتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے اور مجھے کھانے کو سیب دیے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ جب میں نے انہیں کھایا تو ان کا ذائقہ اتنا لذیذ تھا کہ دنیا کے سیبوں کا ان سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ مراقبہ کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک تالاب سے نورانی روشنی نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ اس نورانی روشنی میں ایک سیڑھی ہے۔ میں اس سیڑھی پر چڑھ کر اندر پہنچ جاتی ہوں جہاں مجھے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جو عبادت میں مصروف تھے۔ وہاں بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ مراقبے میں ایک بزرگ ہستی نے مجھ سے کچھ کہا، پھر میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی ہیں اور پانی بچا کر ہم سب کو تھوڑا تھوڑا پلاتی ہیں جسے پی کر اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتی ہوں۔ میں نے مراقبہ کرتے ہوئے دیکھا کہ میں بیت المقدس گئی ہوں۔ وہاں میں نے قرآنی آیات کا ورد کیا، پھر ایک بزرگ ہستی کی باتیں سنی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کی۔ مجھے ایک آواز آئی، میں اس سمت گئی تو دیکھا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں اور لوگ ان کا واعظ سننے کے لیے دور دور سے آ رہے تھے۔ دوران مراقبہ میں نے خود کو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھا۔ اتنے میں ایک پھل میرے سامنے گرتا ہے جسے میں کھانے لگتی ہوں۔ اس پھل میں سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے جس کی تاب نہ لا کر میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ مراقبہ کرتے ہوئے میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے چہرے نور سے چمک رہے تھے۔ پھر میں نے اپنے جسم اور بالوں سے نور کے قطرے زمین پر گرتے ہوئے دیکھے۔ اس کے علاوہ میرے آس پاس کا تمام علاقہ نورانی روشنیوں سے بنا ہوا نظر آیا۔ دیکھا کہ میں بیت المقدس گئی ہوں۔ وہاں میری ملاقات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، میں نے ان کی امامت میں نماز ادا کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت سے درود شریف پڑھنے کی ہدایت کی۔ آج مراقبے میں میری ملاقات حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام مجھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے تک ساتھ لے چلتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے پاس بلا کر بٹھاتی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی اس نوازش پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہت روتی ہوں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تسلی و تشفیع دیتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کچھ پینے کو دیتی ہیں۔ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ جاتی ہوں۔ خانہ کعبہ میں موجود تمام لوگ مل کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ آج میں نے دیکھا کہ میں ایک باغ میں گئی ہوں جہاں پر بہت سی خوبصورت عورتیں موجود تھیں اور ان کے بال ان کے قد سے بھی زیادہ لمبے تھے۔ جب میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تم جب بھی سر میں کوئی تیل لگاؤ تو درود شریف ضرور پڑھ لیا کرو۔
میں نے درختوں پر پھل لٹکے ہوئے دیکھے جن کی خوشبو سے تمام علاقہ مہک گیا۔ پھر میں نے ایک تالاب دیکھا جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ اس کے بعد گلابی رنگ کی بارش ہوئی جس میں مکمل طور پر بھیگ گئی اور میں خود بھی گلابی رنگ کی ہو گئی۔ حوالے کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماہنامہ روحانی ڈائجسٹ، شمارہ ہے فروری 1994 کا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔